السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ وقال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور تمام قسم کے درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام،
اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا ایمان والوں کے لیے فرض قرار دیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کمی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا پسند فرما رہے ہیں؟ میرے بھائیو دوستو، حالانکہ اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگو لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اگر تمہارے پہلے شخص سے لے کر قیامت تک آنے والی سارے کے سارے لوگ، انسان بھی جمع ہو جائیں، جنات بھی جمع ہو جائیں، اور ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق مانگتا چلا جائے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق دیتے چلے جائیں، فرمایا ما نقص فی ملکی شیئا، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک میں عام طور پہ ایمان والے مساجد کی طرف لپکتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یاد رکھنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تم سارے کے سارے ایک جیسے متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دنیا میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا باقی نہ بچے، فرمایا ما زاد فی ملکی شیئا، میں اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ساری کائنات اللہ کی باغی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی نافرمان بن جائے، فرمایا ما نقص فی ملکی شیئا، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ ہمارے اوپر روزے کیوں فرض کیے؟ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، اور تقوی آئے گا تو اس تقوی کی بنیاد پہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا تقوی سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والا عمل، اور اعلی اخلاق، حسن الخلق، اچھا اخلاق انسان کو جنت کا وارث بنانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد میں فرمایا، جیسا کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ہمیں واضح و نصیحت فرمایا، وجلت منہ القلوب، وہ واضح و نصیحت ایسا تھا کہ جس سے ہمارے دل ڈر گئے، وزرفت منہ العیون، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وزرفت منہ الدموع، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یوں لگتا ہے کأنہا موعظۃ مودع، کہ آج تو آپ کا الوداعی خطاب ہے، آپ آخری خطاب فرما رہے ہیں، فاوصنا، تو ہمیں کو وصیت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وصیت میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اے ایمان والو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لو، اللہ اکبر، والسمع والطاعہ، اور اپنے مسلمان حکمرانوں کی اطاعت و فرما برداری۔ فرمایا وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگر تمہارے اوپر حبشی غلام بھی تمہارا مسلمان حکمران بن جائے، اس کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔
فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، فرمایا یاد رکھنا میرے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھنا، خلفاء راشدین کی سنت کو تھامے رکھنا، تمسکوا بہا وعزوا علیہا، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنی داڑوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اللہ اکبر، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور لوگوں بدعات سے بچنا، اسلام میں ثواب کی نیت سے جو نئے کام ایجاد کیے جاتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نیا کام جو ثواب کی نیت سے دین میں اضافہ کیا جائے فرمایا وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناتی ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو ذر میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، فإنها رأس الأمر كله، کیونکہ تمام معاملات کی بنیاد اللہ کے تقوی میں ہے، آپ کی زندگی کا انحصار تقوی میں ہے۔ اگر اللہ کا تقوی تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ اکبر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لوگوں کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح ہوگا تمہارے سارے معاملات صحیح ہوں گے، وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کے اندر فساد آیا تمہارے سارے معاملات کے اندر فساد آئے گا۔ اور فرمایا الا وہی القلب، اور وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے انسان کے اندر؟ وہ دل ہے۔ اگر دل میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، پھر انسان کے سارے معاملات سیدھے ہیں، انسان حقوق العباد کا بھی خیال کرنے والا ہے اور حقوق اللہ کا بھی خیال کرنے والا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بھی بچتا ہے، سود سے بھی بچتا ہے، رشوت سے بھی بچتا ہے، اور کسی کا حق کھانے سے بھی بچتا ہے، ظلم سے بھی بچتا ہے، کیوں؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے سارے معاملات سیدھے ہیں۔ لیکن اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں بگاڑ آیا اور وہ نعوذ باللہ صحیح سلامت نہ رہا، اس سے تقوی نکل گیا، اللہ کا خوف نہ ہوا، اللہ اکبر، پھر انسان کی اصلاح کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے، پھر انسان ایسا بگڑتا ہے نعوذ باللہ کہ پھر اپنے اور پرائے کا فرق نہیں رہتا، نعوذ باللہ، اپنے مال اور غیر کے مال میں حلال اور حرام کے اندر فرق نہیں رہتا، نعوذ باللہ، پھر وہ حلال و حرام کے قوانین سے عاری ہو کے مال جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے حقوق نعوذ باللہ غصب کر کے مال جمع کرتا ہے، اپنی بہنوں کا حق غصب کرتا ہے، اولاد کے حقوق غصب کرتا ہے، جب اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر انسان کے دل میں نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں قد اذهب عبیۃ الجاہلیہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد تمہارے دلوں سے جاہلیت کے اندر جو تعصب تھا اور جاہلیت کی برائی تھی، اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا ہے، اللہ اکبر۔ اور جو تم اپنے آبا و اجداد کے نام پہ فخر کرتے تھے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ سارا فرق ختم فرما دیا ہے جب تمہیں اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے۔ فرمایا فالناس رجلان، رجل بری کریم علی اللہ، اب لوگوں کی دو ہی قسمیں ہیں اسلام کے اندر، ایک وہ شخص ہے کہ رجل بر تقی، کہ ایک آدمی نیک آدمی ہے، اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنے والا ہے، تقوی کی زندگی گزارنے والا ہے، کریم علی اللہ، وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے۔ اور دوسرا بد نصیب وہ ہے وفاجر شقی حین علی اللہ، یاد رکھنا جو فاسق و فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والا ہے، حین علی اللہ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں حقیر ہے، لوگ اس کو چودھری کہہ کر پکاریں، لوگ اس کو اپنا سردار بنائیں،
لوگ اس کو MMA سمجھیں, لوگ اس کو وزارت کا عہدہ سنبھالنے والا سمجھیں. اللہ کے ہاں ایسا آدمی حقیر ہے. اور میرے بھائیوں, جو اللہ کے ہاں حقیر ہے دنیا میں وہ عزت پا نہیں سکتا. اس لیے اگر عزت چاہیے تو عزت کا راستہ تقوی اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان دے کر ہمیں یہ ماحول دیا ہے, اللہ اکبر, کہ ہر وقت ہمارا روزہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے. آپ زبان سے اگر کوئی نازیبا گفتگو نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں, آپ کا روزہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے. اگر آپ کا روزہ حقیقی ہے, اگر نادستہ طور پہ اگر کوئی بات نکل بھی گئی تو آپ کا ضمیر جھنجھوڑتا ہے. آپ کئی دفعہ استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اور میرے بھائیوں دوستو, یہی روزہ ہمیں درس دے رہا ہے, یہی رمضان ہماری تربیت کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها, کہ ابن آدم انسان کا ہر عمل جب انسان نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف 700 گنا تک ایک نیکی بڑھا دی جاتی ہے. لیکن فرمایا جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ, کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے, وہ 10 گنا, 20 گنا, 100 گنا, 200 گنا, 700 گنا. روزے کے ثواب کی کوئی حد ہی نہیں. فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, کیونکہ روزہ بندہ میرے لیے رکھ رہا ہے اور میں اللہ ہی اس کا بدلہ دوں گا. میرے بھائیوں دیکھیں نا, ابھی آپ نے وضو کیا ہوگا, گرمی ہے, انسان کو پیاس بھی محسوس ہوتی ہے, آپ نے پانی منہ میں بھی ڈالا, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں, اللہ اکبر, لیکن آپ پانی حلق سے نیچے اترنے نہیں دیتے. اگر غلطی سے کہیں اتر جائے آپ 10 دفعہ پوچھتے ہیں کہ میرے روزے میں فرق تو نہیں آیا, میرا روزہ ٹوٹا تو نہیں. میرے بھائیوں یہی وہ تقویٰ ہے کہ جس طرح یہ پانی کا آدھا گھونٹ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا لیکن روزے کی وجہ سے اللہ نے روکا, آپ رک گئے. اسی طرح میرے بھائیوں روزہ ہمیں ہر وقت یہ درس دے رہا ہے, ہماری تربیت کر رہا ہے کہ جس حرام سے اللہ نے روکا ہے, جس سود سے اللہ نے روکا ہے, جس رشوت سے اللہ نے روکا ہے, بہن بھائیوں کے مال سے اللہ نے روکا ہے, غیروں کے مال سے اللہ نے روکا ہے, اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاؤ, یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ روزہ ہمارا ہر روز کی ہماری یہ پریکٹس اور ہماری یہ تربیت ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر اللہ کا حقیقی خوف پیدا ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں دوستو, دوسری بڑی چیز کہ جو روزہ ہماری تربیت کرتا ہے اور وہ کہ ہمارے اندر اخلاص ہو, کہ ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا کہ وہ دنیا میں چلے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے. اللہ اکبر. وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو کالے رنگ کے حبشی غلام تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا, اے بلال مجھے جنت کی سیر کرائی گئی اور آپ کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی تھی. میرے بھائیوں یہ حضرت بلال کو مقام کیوں ملا؟ اخلاص کی وجہ سے. اللہ کے ساتھ مخلص تھے, ایمان میں مخلص تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اللہ کے رسول کی ساتھی جب بنے, اخلاص سے بنے, ان کے اندر کوئی کجروی نہیں تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا. اللہ اکبر. کس لیے ملا؟ کہ تقویٰ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا
تقویٰ تھا، اخلاص تھا، للہیت تھی. تو میرے بھائیو آج اگر اللہ کے ہاں مقام چاہتے ہو تو پھر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. آؤ میں اور آپ ذرا اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ ہم دنیا میں ظاہری طور پہ نیکیاں بہت کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، لیکن کس حد تک اس میں ہمارے اندر اخلاص ہے، اللہ کی رضا کس قدر ہے. نعوذ باللہ آج ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ المیہ ہے، ہم تو زکوٰۃ بھی وہاں دیتے ہیں جو ہمیں گھر میں آ کے سلام کرتا ہو. ووٹوں کے موقع پہ ہمیں ووٹ دے، ہم زکوٰۃ بھی اسے دیں گے. ہمارا جو احسان مانے، ہمیں اپنا محسن سمجھے، فرما برداری کرے، ہم زکوٰۃ بھی اسے دیں گے چاہے وہ مستحق ہے یا نہیں ہے. آج میرے بھائیوں اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، حالانکہ رشتہ داری بڑھانا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور باعث اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ آج ہمارا کردار کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہماری رشتہ داری کی بنیاد کیا ہے؟ کیا اللہ کی رضا ہے؟ کیا اخلاص ہے؟ بلکہ میں کہہ دوں اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اور اولاد کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ذرا میں اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، مخلص ہے ہم؟ یاد رکھیے یہ ایک سوچ پیدا کرو، پھر تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی. آپ گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے، اولاد پہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور سب سے بہترین آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر لکھا جاتا ہے جو آپ اپنی اولاد پہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں دوستو اگر ہم اولاد کی تربیت نعوذ باللہ اس ماحول میں کر رہے ہیں کہ جہاں وہ اللہ کے بندے بننے کے بجائے اللہ کی بندگی سیکھنے کے بجائے نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ نمازیں نہیں پڑھتے، سارا دن وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیبل آپ نے لگا کر دی ہے، آپ نے انٹرنیٹ کی سہولت آپ نے میسر کی ہے، خرچ آپ کر رہے ہیں. ذرا سوچئے گا کہ یہ خرچ اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو میرے بھائی اولاد کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہو؟ اگر اللہ کی رضا ہوتی تو پھر اولاد کی تربیت اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی، پھر اولاد کی تربیت اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اولاد کی مرضی کے مطابق نہیں، دنیا کی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ اس اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتی. میرے بھائیوں دوستو آج اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں مال خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، وہ اس لیے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. ہم نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی رضا کے مقابلے میں دوستوں کو مقدم سمجھتے ہیں، اور جب دوستی ہم مقدم کر لیتے ہیں اولاد پہ خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ جناب یہ بڑے ہو کے ہمارے اوپر خرچ کریں گے، یہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، نمازی ہیں یا نہیں، نعوذ باللہ دین کا علم ہے یا نہیں، ان کے پاس دنیا کا اچھا علم ہونا چاہیے. پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد نافرمان ہے، پوچھتی نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ نے دنیا کے لیے خرچ کیا، اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہوتا، اس اولاد کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا، آپ اللہ کی رضا کے لیے وہی اولاد آپ کا خیال کرتی. اللہ اکبر. بلکہ میرے بھائیوں دوستو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں وہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب گزر رہے تھے نا، ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس دیوار کی تعمیر حضرت خضر علیہ السلام نے جب شروع کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب سے پوچھا کہ ان بستی والوں نے تو ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں کیا جواب دیا تھا؟ فَأَمَّا الْجِدَارُ. اللہ اکبر. وہ جو دیوار تھی نا وہ یتیم بچوں کی تھی، اور ان کا والد جو تھا وہ نیک تھا، صالح تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مال کی حفاظت کا ایک طریقہ بنا دیا
کہ اگر دیوار گر جاتی لوگ ان کا مال لے جاتے، اب دیوار دوبارہ تعمیر ہو گئی، اس کے نیچے ان کا مال محفوظ ہے، جب بڑے ہوں گے اپنا مال نکال لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی غیب سے کیسے مدد فرما دی؟ جب والدین خود نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی، دنیا کی بھی سنوار دی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور میرے بھائیو دوستو، جب انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ اکبر، پھر یقین مانیے انسان کی زندگی میں ایسا انقلاب آتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک موقع پہ فرمایا، اب اس کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ لوگ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے سواری کا انتظام کیجئے تاکہ ہم بھی جہاد میں جا سکیں۔ ان کے پاس عذر تھا، جہاد میں جانا چاہتے تھے، شریک نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ میں جا رہے تھے، آپ نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، ان اقواما خلفنا بالمدینہ، آج کچھ لوگ ہم مدینہ میں چھوڑ کے آئے ہیں، ہمارے ساتھ وہ جہاد میں شریک نہیں، لیکن ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا، فرمایا یاد رکھنا وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں، سفر ہم کر رہے ہیں، لیکن جس وادی میں ہم جاتے ہیں، جس پہاڑی پہ ہم چڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کا اجر ویسا ہی ہے کیونکہ ان کے دلوں میں اخلاص تھا۔ میرے بھائی، اگر بندہ مخلص ہو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا فراشہ وہو ینوی، ایک آدمی بستر پہ آیا، نیت یہ ہے اٹھے گا فجر کے سے پہلے تہجد کی نماز ادا کرے گا، لیکن غلبت عینا، آنکھ غالب آ گئی، نیند غالب آئی، اٹھ نہیں سکا، حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، اٹھا، اب پڑی فجر ہے، رات کو نیت تھی نماز کی، اب اللہ تو جانتے ہیں نا نیت کیسی تھی۔ اللہ اکبر، فرمایا کتب لہ ما نوا، اللہ اس کو اس کی نماز کا اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص چاہتے ہیں، تقویٰ چاہتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آؤ یہ رمضان المبارک ہماری تربیت کر رہا ہے، ہمیں تقویٰ کا درس دے رہا ہے، ایک لمحہ لمحہ ہمیں اخلاص کا درس دے رہا ہے، اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ کرو، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ ہمیں رمضان صبر کا درس دیتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات بھی ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا سیکھو۔ اللہ کی نافرمانی نعوذ باللہ سامنے نظر آئے، دنیا کا مال نظر آئے، صبر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی اطاعت پہ ڈٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک سے صحیح معنوں میں اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔